کل مجھے علامہ طاہر القادری صاحب بہت یاد آئے اور مجھے وہ تحریک بھی یاد آئی جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی تھے اور جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی سیاسی جماعت بھی تھی، اور جس طرح سے اسمبلی کے اوپر جو معاملات پیش آئے اور ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کی فصیلیں جو تھیں وہ گر گئیں اور جو ان کی سیاسی جماعت ہے اس کے کارکنان جو تھے انہوں نے پھر اس دھرنے کو اسمبلی کے احاطے تک بڑھا دیا۔ پھر غسل خانہ بھی استعمال کرنا ہوتا تھا تو احتجاجی جو تھے وہ اسمبلی کا غسل خانہ استعمال کرتے تھے۔ امریکہ کے جب میں نے مناظر دیکھے کیپٹل ہل کے، جو کہ ان کا دارالحکومت بھی ہے اور ان کی کانگریس وہیں پہ بیٹھتی ہے، سینٹ بھی وہیں پہ بیٹھتی ہے اور اہم فیصلے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے اہم فیصلے وہاں پر امریکہ کی جو پارلیمان کہہ لیجئے وہاں پہ ہوتے ہیں، اس کو کیپٹل ہل کہتے ہیں۔ جب احتجاجی وہاں پہ داخل ہوئے اور جس طرح سے داخل ہوئے اور پھر کانگریس کی عمارت کے اندر داخل ہو گئے اور سینٹ کے چیئرمین کے منصب کے اوپر جا کر ایک احتجاجی مذاقیہ انداز میں بیٹھ گیا اور ایک تصویر بھی کھینچ لی گئی، مجھے ایسا لگا کہ صاحب معاملات صرف پاکستان میں خراب نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں خراب ہیں، آگے ہونے کیا والا ہے یہ تو دیکھیں گے۔ ملک کی معیشت پر آ جاتے ہیں، میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں رہے ہیں، جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو۔ جی السلام علیکم، ذرا آپ کی آواز تھوڑی سی نیچے ہے، اگر اس کو اوپر کیا جا سکے۔ جی بالکل، میں یہاں پہ منتظمین کو کہتا ہوں کہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کریں، تب تک میں سوال مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہ ہمارے ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں جو اگر آپ کہیں کہ چنندہ یا اہم مسائل، ان میں سر فہرست پاکستان کا توانائی بحران، مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی قرضے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے بھی میں نے اس کا ذکر آپ سے کیا، میں چاہوں گا اگر ایک خلاصہ آپ پیش کر دیں تو بڑا اچھا رہے گا، توانائی بحران، مہنگائی اور ساتھ ہی ساتھ بیرونی قرضوں پر۔ جی آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ آپ نے سیگمنٹس چوز کیے ہیں۔ تو توانائی سے پہلے میرا خیال ہے کہ اگر ہم مہنگائی کی بات کر لیں اور قرضوں کے بحران کی بات کر لیں تو وہ ایک سٹیج سیٹ ہو جائے گی، جس کے بعد پھر ہم انرجی کی طرف بھی آ جائیں گے۔ تو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور آپ کے ساتھ پہلے بھی اس پروگرام پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ بینکرپسی جو ہے پاکستان کی بیرون ملک قرضوں کی جو پہاڑ ہے وہ تقریباً $100 ارب سے اوپر تھا جب یہ حکومت آئی ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی جو ری پیمنٹ تھی وہی تقریباً ہر سال $10 ارب کی تو ری پیمنٹ ہی اس کی بنتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ایک قسم کا تجارتی خسارہ جو تھا وہ $40 ارب کا تھا، اور اس کے بعد آپ ریمیٹنسز بھی نکال دیں تو پھر بھی $20 ارب کا کرنٹ، یعنی کہ $30 ارب آپ کو چاہیے تھے اور آپ کے ریزروز میں صرف $10 ارب تھے، تو آپ بیسیکلی ایک دیوالیہ ہو چکا تھا آپ کا۔ سو اس سچویشن سے جب آپ نکلیں گے تو اس کی ایک ہی لاسٹ ریزورٹ جو ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کی حجامت کرتا ہے، اور حجامت جو کرتا ہے اس میں 2-3 چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں ایک تو کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹ ڈٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ کرنا ہے، اور ایکسچینج ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہم نے جو بڑا عرصہ 100 روپے پہ رکھا، پھر اس کے بعد مفتاح صاحب نے آ کے اس کو 125 پہ کیا، لیکن اس کی جو اصل قیمت تھی مارکیٹ میں وہ آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ ہو سکتا 100 ہو، تو اس کو فلوٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے
ڈالر جو ہے وہ 160 165 روپے تک چلے گیا. اب ایک اکانومی جس میں بہت زیادہ امپورٹ ڈیپینڈنس ہو میں اتنی بڑی ڈی ویلیویشن ہو جائے تو اس کا ایک بڑا نیچرل کانسیکوینس ہے کہ آپ کے قیمتیں بڑھیں گی اور وہ کاسٹ پش قیمت ہوگی کیونکہ سب انرجی مہنگی ہو جائے گی, را مٹیریلز مہنگے ہو جائیں گے, جو بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور ملک کے اندر جو ہے پروڈکشن وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ظاہری بات ہے میری بات کا تو پتہ نہیں لیکن آپ کی بات تو مجھے پتہ ہے کہ اپر ایچلونز آف پاور تک پہنچتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت ملکی اسٹیبلشمنٹ بھی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی آپ کی بات بغور سن رہے ہوں. آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے معاشی اصول ہیں, ہم انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ آربیٹراج الاؤ نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی, مجھے سمجھ میں آئے گی, چند اور معیشت دانوں کو سمجھ میں آئے گی اور کسی کو نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو کرنسی ڈیویلیو کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو معیشت کے بنیادی اصول ہیں, سائنس کی ہماری کتابیں ہیں, وہ یہ کہتی ہیں, اس لیے ہم آپ کے لیے یہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیولیش یا ڈیمونک کام نہیں کر رہے, ہم تو صرف معاشی اصولوں کے پاسداری کر رہے ہیں, آپ بھی کرو. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ صحیح بات ہے, ان کا ایک کنسنسس ہے جو ویسٹرن اکانومیز کا, اور وہ مارکیٹ بیسڈ جو ٹرانزیکشنز میں بلیو کرتے ہیں جی, اور فائنینشیل مارکیٹس بھی وہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کمپیٹیٹیو فائنینشیل مارکیٹس چاہتے ہیں, کمپیٹیٹیو پروڈکٹ مارکیٹس چاہتے ہیں, کمپیٹیٹیو وہ چاہتے ہیں, کمپیٹیٹیو لیبر مارکیٹ چاہتے ہیں, اس میں وہ چاہتے ہیں اور مارکیٹس کا وہ سارا کرتے ہیں کام. سو اس کے لحاظ سے آپ کے انٹرسٹ ریٹس بھی مارکیٹ بیسڈ ہوتے ہیں اور آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی مارکیٹ بیسڈ ہوتا ہے اور آپ کا ویج ریٹ بھی مارکیٹ بیسڈ ہوگا. اور جب یہ نظام چل پڑتا ہے تو جس ملک میں بہتر پروڈکٹیوٹی ہوگی, جس ملک میں بہتر کمپیٹیٹیونیس ہوگی, جس ملک کی گورننس بہتر ہوگی, وہ ملک پھر اوپر اٹھے گا. اچھا میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاک جو ہے وہ بیسیکلی پروفٹ سیکنگ اکانومی بن رہا تھا جب آپ وزیر خزانہ, کوشش ہو رہی تھی اس بارے میں, اب دوبارہ سے رینٹ سیکنگ بننا شروع ہو گیا, یہ کیا وجہ ہے؟ بھئی میرا ایسا خیال ہے, اور کیونکہ میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو بہت اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو ان کے دور میں اس جانب جا رہے تھے, اب پھر دوبارہ رینٹ سیکنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ کی جانب میں نے یہی سوال رکھا تھا کہ آپ بھی آزاد جدید معیشت کے پروپوننٹ بھی ہیں, ظاہری بات ہے دنیا کی جانی مانی شخصیت بھی ہیں, ملک کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, تو یہ آپ اپنے دور کے اندر کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت پروفٹ سیکنگ بن جائے, اس میں ایفیشنسی آ جائے, فری مارکیٹ پرنسپلز آ جائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جمہوری جب سے سیاسی جماعتیں آئیں انہوں نے تو تھوڑا سا الٹا کر دیا معاملہ, ہم دوبارہ سے رینٹ سیکنگ کی طرف جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, آئی تھنک جو ریفارمز 2007 تک ہو رہے تھے وہ اس میں تو خاصی اگلے 10 سال میں رکاوٹیں آ گئیں, بلکہ بہت سی ریفارمز ریورس بھی کر دی گئیں. جو سمپلیفیکیشن جو پروسیسز کی ہمیں چاہیے, جس قسم کا ہمیں ٹیکس کا نظام چاہیے, جس قسم کی ہمیں مارکیٹس میں کمپٹیشن چاہیے, وہ کریٹ کرنے کے لیے ریفارمز بہت اشد ضروری ہیں. اور وہ جو تسلسل تھا جو ٹوٹ گیا پچھلے 10 سال میں, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت پرائم منسٹر کا بھی یہی پوری کوشش ہے کہ مارکیٹس جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور ان کو سہارے کی ضرورت نہ ہو. اور جتنی بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کارٹلائزیشن ہے اکانومی میں, بہت زیادہ کارٹلائزیشن ہے, اس کے لیے جو کمپٹیشن کمیشن جو بنی تھی 2005 میں, آپ کو یاد ہوگا, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ
مارکیٹس کو آزاد کیا جائے, کمپٹیشن لایا جائے, پروڈکشن میں کمپٹیشن لایا جائے اور کارٹیلز کو توڑا جائے. لیکن وہ پچھلے 10 سال میں اس کو وہ ایک قسم کی ڈس فنکشنل ہو چکی تھی وہ کمپٹیشن کمیشن, اور اب اس کو دوبارہ سے فعال کیا جا رہا ہے. اور یہ آٹے کی چینز یا شوگر کی چینز, یہ ساری جو ہیں یہ کارٹیلز ہیں جن میں اگر کمپٹیشن لے آئیں تو یہ پھر عوام کے لیے بڑے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. اچھا, میں ریفارم کے بارے میں بات کرتا ہوں, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ 2007 تک کیونکہ آپ کو موقع بھی ملا, تو ریفارم کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ جب حکومتیں پاکستان کی کوشش کرتی ہیں یہ بیسیکلی کہ وہ ریفارم لے کر آئیں, لبرلائزیشن لے کر آئیں, اکنامک لبرلائزیشن ہو, تو بیریئر کہاں پہ آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بیریئر کا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بیریئرز کہاں کریٹ ہو رہی ہے. مافیا بیسیکلی رینٹ سیکنگ اکانومی کا ہی آؤٹ کم ہے. تو آپ نے کیسے اچیو کر لیا تھا؟ اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں تو ایسا تاثر لیا جاتا تھا کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر سے تو بات بہت آگے بڑھ گئی تھی, ہم تو گلوبل پلیئر بننے کے لیے جا رہے تھے, فورن انویسٹرز آ رہے تھے پاکستان کے اندر. یہ ریورسل کی کوئی بنیادی کوئی وجہ بتائیں مجھے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک اسٹریٹجی تھی لبرلائزیشن کی. جی جی, لبرلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروٹیکشن ہے, آپ جو پروٹیکشن دیتے ہیں ڈومیسٹک پلیئرز کو, اس کو آپ کم کر دیتے ہیں تاکہ ان میں ایک کمپیٹ کرنے کا ان میں صلاحیت آئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ لبرلائزیشن پالیسی کو آپ نے ریورس کیا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ہے بیریئرز جو ہیں, ٹریڈ بیریئرز میں ٹیرفس جو ہیں پاکستان کے سب سے ہائیسٹ ہیں. تو وہ ان کو آہستہ آہستہ نیچے لانے کی ضرورت ہے. ڈومیسٹک انڈسٹری کو آپس میں جب یہ کمپیٹ کریں گے تو پھر یہ دنیا میں بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہمارے وقت میں خاصی زیادہ آ رہی تھی اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے ماڈرنائزیشن ہو رہی تھی. آپ کی انجینئرنگ انڈسٹری میں خاصی انویسٹمنٹ آئی, آپ کی بینکنگ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ آئی, جس نے ایک یہاں پہ کمپٹیشن بینکنگ میں بھی کریٹ کیا. ٹیلی کام میں آپ نے کمپٹیشن کریٹ کیا. ٹیلی کام میں کتنی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن ہوا, جس کی وجہ سے ایک منوپلی ٹوٹی اور پھر عوام تک اس کے بینیفٹس پہنچے اور قیمتیں آج ٹیلی کام کی بہت مناسب ہیں پاکستان میں کمپیئر ٹو ایوری ویئر ایلس. اسی طرح جو بجلی کا نظام ہے اسی کو اسٹیپ وائز دیکھتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو چونکہ جب آپ حکومت میں تھے اور اس سے تھوڑا عرصہ پہلے بھی اور شاید تھوڑا سا عرصہ بعد بھی کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایس ای سی کے اندر بھی, جو کہ پہلے کارپوریٹ لا اتھارٹی بہت عرصے تک کہلاتی تھی, پھر امریکی طرز کے اوپر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن, پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پہلے سی بی آر کہلاتا تھا, ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو, یہ اس طرز پر آئی آر ایس کی طرز پر اس کو ریپوزیشن کیا گیا. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ لیں مختلف ادارے جس کے اندر توانائی کے شعبے کے اندر دیگر ڈسکوز اور پھر علیحدگی پاور سیکٹر ریفارم شروع ہوا تھا. تو لیکن فرسٹ سٹیپ تو لے لیا گیا تھا نا, ابھی فرسٹ سٹیپ لینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ ابھی ہر بندہ کہہ رہا مافیا مافیا, آپ نے کیسے فرسٹ سٹیپ لے لیا؟ بڑے بڑے اقدام تھے یہ, بڑے اقدام تھے, بڑے جسے آپ کہتے ہیں وائٹ ایلیفنٹس کو ریفارم کرنے کے. جی یہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ ریفارمز کریں, اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ساروں کو آپ آن بورڈ لے کے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا. کنسلٹیٹیو پروسیس سے کرنا پڑے گا, بٹ آئی تھنک کہ گورنمنٹ میں اس وقت ٹوٹل موٹیویشن ہے کہ یہ کیے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سی اسٹڈیز جو ہیں وہ ہو گئی ہیں, کرمنل انویسٹیگیشنز ہو گئی ہیں, پر جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ریفارمز کا ہے کہ اس کو ریفارمز کیسے کیے جائیں. آئی تھنک کہ جو سب سے بڑا ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا وہ انرجی سیکٹر ہے, جو آپ پہلے بھی بات جس کی کر رہے تھے کہ آپ امیجن کریں کہ آج بھی انرجی سیکٹر جو ہے ٹوٹلی ڈومینیٹ ہوتا ہے پاور منسٹری یا انرجی منسٹری کے ذریعے, اور مارکیٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. آج آپ اگر چاہیں کہ آپ کو کوئی آلٹرنیٹ سپلائی دینے کے لیے کوئی آ جائے
تو وہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ کو اپنے ہی ڈسکو سے پاور لینی پڑے گی اور جو قیمت وہ لگائے گا وہ آپ کو دینی پڑے گی. سو کمپٹیشن میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ویلنگ ایک چیز ہے انڈسٹری میں جو کہ اپروو ہو چکی ہے, کیبنٹ نے بھی اپروو کی ہے, گورنمنٹ نے بھی اپروو کی ہے, اس کے تحت اب آپ کو پاس ملٹیپل آپشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کس سے لیں گے بجلی, اور وہ جب ایلیمنٹ ہو جائے گا تو بجلی کی قیمتیں گریں گی تیزی سے. اچھا مجھے پتہ ہے سلمان شاہ صاحب آپ کی جی ایک چیز میں ذرا اس میں جی ایڈ کر دوں پلیز. کہ جیسے سیل فون نے ٹیلی کام کو ٹرانسفارم کیا تھا, اب میرا خیال ہے سولر انرجی وہی رول ادا کرے گی, کیونکہ سولر انرجی ایک بہت سستی بجلی ہے اور اس کو گرڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک آئے گی جو ہمارے انرجی سیکٹر کو ٹرانسفارم کر دے, اور وہ قیمتیں پھر نیچے آئیں گی اور اس میں پھر بیسٹ کمپٹیشن بھی ہوگا. جو سولر میں سب سے بہتر سروس دے گا وہ اوپر آ کے ابھرے گا. اچھا یہاں پر میں چاہوں گا سلمان شاہ صاحب, میں ایک اور سوال بھی جوڑنا چاہ رہا تھا, لیکن یہاں پر آپ کے توسط سے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا, I know you have his here, کہ سولر تمام جتنی ٹیکنالوجی ہے, پیریفرلز, ایکسیسریز, جتنی چیزیں ریکوائرڈ ہیں, ان سب کے اوپر ہر قسم کی ڈیوٹی اگلے 7 سال یا 5 سال کے لیے فوری طور پر معاف کر دی جائے. اور اینرکون میرے خیال سے آپ لوگوں کے دور کا یہ انیشیٹو ہے انرجی